کہ محترم اسلام میں فرقہ بندی کی گنجائش کہاں تک ہے؟ کس کی گنجائش؟ جی 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 فرقہ بندی کی میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری گنجائش ایک فرقہ پرستی ہے اور ایک فرقہ بندی ہے۔ فرقہ پرستی حرام، فرقہ بندی سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، وتفترق امتی علی 73 ملتا اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ آپ نے 73 فرقوں کی نشاندہی کر دی، کرنے کے بعد فرمایا کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے دوزخ میں جائیں گے الا ملت واحد، ان 73 میں سے جو فرقے ہیں وہ ایک بھی فرقہ ہوگا، ان 73 میں سے ایک کو مستثنا کیا کہ ان 73 میں سے ایک دوزخ میں نہیں جائے گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ قالوا من یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون سا خوش نصیب فرقہ ہے جو 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس جماعت، جس گروہ، جس پارٹی، جس فرقے کے پاس میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے دوزخ۔ گویا جنتی کو بھی آپ نے فرقہ ہی کہا، تو فرقے سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ فرقہ اہل حق کا ہے، یہ فرقہ اہل باطل کا ہے، یہ تقسیم آپ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آخرت میں بھی اللہ نے فرقوں کی تقسیم رکھی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک فرقہ دوسری۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں 72 73 جتنے بھی بنے آخرت میں 2 بنے، آخرت میں 2 بنے گے۔ دوزخیوں کا جتنے بھی گروہ ہوگے وہ سب کا ایک فرقہ ہے، وہ دوزخ کے لیے، اور جنتیوں کی جتنی بھی قسمیں ہوگی سب کا ایک ہی فرقہ ہے، وہ جنت۔ تو فرقوں سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ کوشش کریں جی حق والا فرقہ کون سا، اس کا جواب اللہ کے رسول نے خود دیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ آج سے 1400 سال پیچھے آپ کو جانا پڑے گا کہ صحابی اور اللہ کے رسول کس دین پر، اس وقت کس امام کی فقہ چلتی تھی، کس امام کے پیروکار تھے، آپ کو ساری بات نکر کر سامنے آ جائے۔ صحابہ کا مشن کیا، مقصد کیا، ان کے اختلاف ہوتے تو کیسے مٹتے، چھوٹی چھوٹی باتیں رسول پر، قرآن پر، حدیث پر پیش کرتے اور اپنے جھگڑے کا اختلاف ختم کرتے۔ تو آج بھی وہی طریقہ، فرقے سے نہ بچے، حق والا فرقہ تلاش کریں، حق والا فرقہ تلاش کریں، اور وہ فرقہ وہی ہے جو 1400 سال پرانے دین پر آج بھی قائم ہو۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ بخاری شریف اٹھائیں، کتاب الصلاۃ نکالیں، اس میں نماز کے ساری وضاحت آپ کر لیں، پڑھیں، آپ کا رکوع کیسے تھا، قیام کیسے تھا، رفع الیدین تھی نہیں تھی، اتحیات کیسے بیٹھتے تھے، آمین اونچی کہتے تھے نہیں کہتے تھے، فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، پوری بخاری شریف آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد جو آپ کے علاقے میں دیپال پور میں مسجدیں ہیں، دیوبندی مسجد، بریلوی مسجد، شیعہ مسجد، اہل حدیث مسجد، ہر مسجد میں جا کر آپ وہ نماز جو آپ نے بخاری شریف میں دیکھی ہے وہ نماز جا کر ان کی مسجد میں دیکھیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ وہ نماز آپ کو کس مسجد میں مل رہی ہے، وہی جماعت حق والی ہے۔ یہ میں نے بخاری کا حوالہ صرف اس لیے دیا ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کے سوا تمام اہل سنت کے طبقات مانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف۔
تو آپ کو ضعیف اور صحیح کے چکر سے بھی بچیں گے، اور یہ آپ کے لیے میں ایک آسان نسخہ دیا جا رہا ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ پر حق کھلے گا، واضح ہوگا، اور آپ اپنے اندر سوال پوچھنے کی عادت ڈالیں۔ جس دن آپ نے سوال پوچھنا شروع کر دیا نا، آپ کی آدھی تکلیف تو اسی دن دھڑام سے گر جائے گی۔ یہ سوال جو پوچھنے کی عادت ہے، یہ صرف اہل حدیثوں کو ہے، احناف تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتے، بلکہ کہتے تیری یہ مجال کہ تو حضرت جی سے سوال کرتا ہے۔ اب کوئی پوچھے سوال اس عالم سے نہیں کریں گے تو کیا جو اللہ سے کریں گے، کس سے سوال کریں؟ تو اس لیے آپ دین کو سیکھیں، سمجھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں، اگر بریلوی ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں، آپ دیوبندی ہیں آپ شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ پڑھیں، آپ اہل حدیث ہیں جوناگڑھی کا ترجمہ پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ ترجمے میں کوئی مولوی ڈنڈی نہیں مارتا، ڈنڈی مارتے ہیں حاشیے میں، تفسیر میں۔ ترجمے میں ہوتا ہے یہ چیز ہری ہے، حاشیے میں آ کے وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ تو آپ صرف ترجمے پہ اکتفا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے بند دروازے، بند وال سارے کھول دیں گے۔ جی آگے سوال ہے، ایصال ثواب کا درست طریقہ قرآن و سنت کے روشنی میں واضح فرمائیں۔ ایصال ثواب کے لیے آپ مالی صدقہ جو بھی کریں گے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کا ثواب اس کو پہنچائے گا، بشرطے کہ مرنے والا توحید پہ مرا، یہ بنیادی بات۔ اگر مرنے والا وہی قبر پرست تھا، بت پرست تھا، گھوڑا پرست تھا، تعزیہ اور تابوت پرست تھا، آپ اس کے لیے ہر سال حج بھی کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ کسی نبی کو بھی اجازت نہیں، کسی مومن کو بھی اجازت نہیں کہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے، یہ اجازت نہیں۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ، چاہے یعنی باپ ہو، چچا ہو، ماموں ہو، تایا ہو، بیٹا ہو، کچھ بھی ہو، مشرک مرنے کے بعد آپ اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں زندگی میں آپ اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اسے ہدایت، یا اللہ اسے ہدایت۔ جی ایک حدیث رسول لکھی گئی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعتین فی بیعت واحدہ، او کما قال، کہ صحیح تعبیر کیا؟ جزاکم اللہ۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز میں دو طرح کے سودے کرنے سے منع فرمایا۔ چیز ایک ہو، جیسے یہ ہے، اب اس کو میں بیچ رہا ہوں، میں دکاندار، آپ گاہک ہیں، میں نے کہا یہ 50 روپے کا ڈبہ ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن پیسے میں ایک ہفتے بعد دوں گا۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ہفتے بعد دے گا تو پھر یہ 50 کا نہیں، پھر یہ 70 روپے کا۔ اب یہ جو میں نے 20 روپے بڑھائے ہیں، یہ کس چیز کے بڑھائے ہیں؟ وہ بیچ میں جو مدت آئی ہے ایک ہفتہ، اور دنیا ساری جانتی ہے سود اسی کو کہتے ہیں جو مدت کا عوض ہے، جو مدت کا عوض ہے۔ اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی مجلس یہیں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا 50 کی نقد ہے اور 70 کی ادھار ہے، اور وہ بندہ ادھار پہ لینے کے لیے اسی مجلس میں راضی ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ درست اور جائز ہے، بشرطے کہ اگر اس نے ایک ہفتے بعد پیسے نہ دیے تو یہ 70 سے اب اوپر بڑھ نہیں سکتا۔ یعنی اگر ایک ہفتے بعد اس نے پیسے نہ دیے، مزید ایک ہفتہ لگا دیا، تو پھر یہ اس پہ مزید 20 روپے یا 10 روپے نہیں بڑھا سکتا۔ کیوں کہ جی یہ مدت کا عوض ہے، حرام۔ اب میں یہ جو دوسری مدت ہے، اس کی مدت کا عوض تو حرام ہے، پہلی مدت کا عوض حرام کیوں نہیں؟
جب مدت کا عوض حرام ہے تو دوسری کا حرام ہے، تو پہلی والی کا حرام کیوں نہیں؟ اس کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے گجرانوالہ کے مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے مقالات نور پوری میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر بحث کی، اور انہوں نے صراحتاً کہا ہے کہ یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے من باع بیعتین فلہ او قسہما او الربا، جو شخص کسی بھی چیز میں دو سودے رکھتا ہے اس میں جو کم قیمت والا سودا ہے وہ حلال ہے اور زیادہ والا سود ہے۔ اب جو کم قیمت والا سودا ہے وہ نقد والا ہوتا ہے یا ادھار والا ہوتا ہے؟ نقد۔ اس کو اللہ کے رسول نے کہا اس کے لیے جائز ہے، اور جو زیادہ والا ہے فرمایا اب الربا، وہ پھر سود ہے۔ تو واضح احکام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس میں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جی پھر ہمیں کیا فائدہ، ہمیں کیا فائدہ ہم کسی کو ادھار پہ چیزیں دیتے رہے؟ پہلی بات یہ ہے شریعت آپ کو پابند نہیں کرتی کہ آپ ادھار پہ دیں، یہ بات اپنے ذہن میں، شریعت آپ کو نہیں پابند کرتی کہ آپ ادھار پہ دیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ نقد دیا اور نقد سودا ہو گیا، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ گاہک نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اس کو چیز دے دیتے تھے، پیسے ادھار کر دیتے تھے لیکن قیمت نہیں بڑھاتے تھے، قیمت نہیں بڑھاتے۔ یہ تو کبھی صحابہ کرام کے دور میں طریقہ رہا ہی نہیں کہ ایک بندہ دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ میں صرف ادھار بیچوں گا، نقد نہیں بیچوں گا، اور ادھار بھی نقد کی قیمت سے 20 روپے بڑھا کر بیچوں گا۔ یہ صحابہ کے ادوار میں یہ طریقہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسے اختیار ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ، اب نہ بیچے ادھار، اب نقد بیچے، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کیوں ادھار بیچے؟ دوسری بات، ہم اصل میں بنیوں والی سوچ رکھتے ہیں، جو ہندو بنیت ہے نا، ہماری سوچ کچھ ویسی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے بحقی کی روایت ہے، سابقہ امتوں کا ایک حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ایک دکاندار تھا، اس کے پاس گاہک آیا، اور دکاندار ہول سیلر، گاہک جو آیا وہ پھیری لگا کر چیز بیچتا تھا، اس سے کوئی سامان مانگا کہ مجھے سامان دے دو لیکن پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میں چل پھر کے چیز بیچتا ہوں، میں یہ بیچوں گا پھر اس کے پیسے آپ کو ادا کروں گا تو دوسرا مال پھر اٹھا جاؤں گا، جو منافع ہوگا میں خود رکھ لوں گا۔ تو اس دکاندار نے کہا تیرے پاس گواہ؟ اس نے کہا اللہ گواہ۔ اس نے کہا کوئی ضامن؟ اس نے کہا اللہ ضامن۔ اس دکاندار نے اللہ کو گواہ اور ضامن مان کر اس نے اس کو سودا دے دیا، اور رجسٹر میں اس کا کھاتا لکھ لیا کہ فلاں بندے کو ہم نے اتنا مال، اتنی مالیت کے عوض ہم نے دیا ہے، اور وہ کھاتا ادھار۔ وہ لے کے چلا، جب راستے میں گیا تو ڈاکو نے اسے لوٹ لیا، وہ روتا پیٹتا واپس دکاندار کے پاس آیا، کہا بھی آپ کو شاید یقین نہ آئے، میں سچ کہتا ہوں میں لٹ گیا ہوں، آپ مجھے دوبارہ مال دے دے، میں انشاءاللہ تیرا پہلا قرضہ بھی اتاروں گا اور دوسرا بھی۔ اس نے کہا کہ میں پہلے والا قرضہ تمہیں معاف کر دیتا ہوں، دکاندار ہول سیلر میں۔ اس نے کہا معاف تو کر دیتا ہے لیکن رجسٹر میں تو میرا کھاتا لکھا ہوا ہے، تیرے بیٹے اگر اللہ نہ کرے تو فوت ہو جائے، تیرے بیٹے کھاتا دیکھیں گے اور میرے گھر پہنچ جائیں گے اور مانگنے کا تقاضا کریں گے۔ اس نے کہا میں اس کا بھی حساب کر دیتا ہوں۔ اس نے نوکر سے رجسٹر منگوایا اور اس کے کھاتے والا صفحہ اس نے اس میں سے پھاڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ دکاندار مر کر اللہ کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے اس دکاندار کے گناہوں والا رجسٹر منگوایا اور اس کے گناہوں کے جتنے صفحات اللہ نے اپنے ہاتھ سے پھاڑے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیا۔ فرمایا تو نے دنیا میں وہ کام کیا ہے جو میرا کام، رحم کرنا، ترس کھانا تو میرا کام،
اور تو نے وہ کام کیا، اور اس نے جب اس کے کھاتے کو پھاڑ کے پھینکا ادھار کو تاکہ کوئی تجھ سے تقاضا نہ کرے، اللہ نے اس کے گناہوں کو پھاڑ کے پھینکا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ملے، چونکہ آخرت کے فائدے کو ہماری نظر میں کوئی فائدہ ہی نہیں، ہم بنیے ہیں، بنیوں والی سوچ رکھتے ہیں، 9 نقد نہ 13 ادھار، بھی نقد میں 9 ملتے ہیں وہ بہتر ہے، ادھار میں 13 ہے بیکار۔ ادھار کل کس نے دیکھی جو آج آ رہا ہے؟ آپ سودا بھی لینے جاتے ہیں نا تو آج کل تو 54 8 آنے ختم ہو گئے، تو دکاندار بتاتے تھے یہ 10.25 روپے کی چیز ہے، تو ہم کہتے تھے کہ یار اب سوائی تو چھوڑ دے اوپر 54، بولے نہیں 4 آنے پہلے دے 10 روپے بعد، پہلے 4 آنے۔ سوچ اتنا گر چکی ہے، دوسرے کی ہمدردی احساس بالکل میں، حالانکہ وہ وقت وہ دن آئے گا جب اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، اولاد باپ سے، دوست سے، ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگا، کوئی کسی کا نہیں، نفس و نفسی کا عالم۔ بنیے نہ بنیے مسلمان بنیے، ایک دوسروں پہ ترس کھائیے، مدد کیجیے، ویلفیئر کے کام کیجیے، دوسروں کے کام آئیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج آپ کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے، اللہ قیامت والے دن آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لائے گا، اور وہ ایسے ہی مسکرائے گا آپ کو کہ جس سے آپ راضی ہوں۔ تو آپ یہ سودا یہ نہ سمجھے کہ آپ کو گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، بہت اچھا سودا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کیا کریں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، لوگوں کے قرضے بھی معاف کریں۔ اگر کوئی نہیں دے سکتا اور جینین کیس ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یار اس کی حالات ایسے ہیں تو آپ معاف کریں اسے، اور اس کا صلہ آپ کو اللہ رب العالمین روز آ کر اپنی معافی کی شکل میں دے گا، اور یہ سودا مہنگا نہیں۔ جی گورنمنٹ ملازمین کا جی پی فنڈ اور اس پر منافع کا شرعاً حکم کیا ہے؟ اس کے ساتھ ملتا جلتا تھوڑا سا فاصلے سمجھ نہیں آیا۔ گورنمنٹ ملازمین کا جی پی فنڈ اور اس پر منافع، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ اگر سرکاری ملازم ہیں تو میرے جواب سے آپ کو نقصان ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کٹوتی ہر مہینے گورنمنٹ آپ کے مال سے کرتی ہے وہ کٹوتی تو آپ پر حلال ہے، وہ آپ پر حلال ہے، اور جو اس کو گورنمنٹ بڑھا کر پھر آپ کو دیتی ہے وہ جو بڑھوتری ہے وہ آپ کے بڑھاپے کا سود ہے، جو گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہوتی ہے اس کو ڈبل کر کے جو دیتی ہے، ہاں آپ اس پہ اپنی جو اصل رقم ہے وہ آپ لینے کے حقدار ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں، زیادہ کے آپ حقدار ہیں۔ البتہ اب دوسرا سوال ہوگا جو یا تو اس کے بعد ہوگا یا میری گفتگو کے بعد سوال پیدا ہوگا، وہ یہ ہے کہ پھر کیا ہم وہ جی پی فنڈ کی زائد رقم ہم نہ لیں، چھوڑ دیں؟ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بینک والے آپس میں بانٹ لیں گے، کھا جائیں گے، اگر آپ لیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اس سے نیک کام آپ کوئی نہیں کر سکتے، یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، دیگر علماء سے رائے معلوم کر سکتے ہیں، میری یہ ذاتی رائے ہے۔ اس حرام مال کو آپ لے لیں، لینے کے بعد اپنے پاس رکھیں اور اس میں کوئی پرچی لکھ کے رکھ دیں کہ یہ سود کا پیسہ ہے، حرام پیسہ ہے، تاکہ اگر اس کے خرچ کرنے سے پہلے مر جائیں تو ہمارے وارث اسے ترکہ سمجھ کر آپس میں تقسیم نہ کریں۔ اب رکھیں کیوں؟ رکھیں اس لیے کہ جب کبھی دنیا میں آپ کا جائز کام کسی سرکاری ادارے میں پھنس جائے اور وہ رشوت لیے بغیر آپ کا کام نہ کرتا تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا حلال پیسہ رشوت میں دے کر حرام کریں، آپ وہی حرام پیسہ دے کر اپنا حلال بچائیں۔ یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، باقی آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اس سے کیا کریں۔ بینک سے گاڑی لینا، بینک سے گاڑی،
اگر جو آپ ڈیٹیل معلوم کرنا چاہتے ہیں، ویسے جتنے بھی یہ سوالات آ رہے ہیں، میری ایک کتاب ہے جانب حلال، 600 صفحے کی کتاب ہے، اس میں یہ آپ کے جتنے بھی یہ سوالات آ رہے ہیں، خاص کر جدید معاشی مسائل، وہ سارے اس میں زیر بحث ہیں۔ اس کا مقدمہ بھی ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ نے لکھا تھا، اور وہ کتاب آپ کو kitabussunnat.com سے مل سکتی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں میں نے پوری یہ ڈیٹیل، میں تو یہاں بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، ٹائم دیکھتا ہوں، پوری ڈیٹیل میں اس میں لکھی ہے۔ جو آٹو اجارہ میں بھی جو آپ گاڑی قسطوں پہ لیتے ہیں بینک سے، اس میں ایک طریقہ درست اور جائز ہے، اور بینک ابھی تک اس طریقے پر نہیں ہے۔ وہ طریقہ درست اور جائز یہ ہے، بینک کمپنی سے گاڑی خریدے، اپنا کوئی شو روم اس کا ہو یا بھلے شو روم نہ ہو، بینک پہ لے آئے، گاڑی خریدے، 1 خریدے، 2 خریدے، 4 خریدے، جتنی خریدے، اس کو شو روم پہ لے آئے، اس میں اپنا منافع شامل، فرض کیا اس نے 4 لاکھ منافع ڈالا، 5 لاکھ منافع ڈالا، وہ اس میں شامل کر، پھر جو بھی گاہک آئے اس کو وہ پیسوں میں دے، چاہے قسطوں میں دے، چاہے نقد دے، اور اگر قسط میں دے تو قیمت نہ بڑھائے، وہی جو منافع اس کا 4 اور 5 لاکھ اس میں ڈالا ہوا ہے وہی رہے، اور اس کو لیز پہ دے دے، یا لیز پہ نہیں دیتا نقد پہ دے دے، بھلے کمپنی سے ذرا کم قیمت پہ دے دے، لوگ اس سے اٹھائیں گے۔ یہ بالکل بہترین اور جائز طریقہ ہے۔ اب بینک کیا کرتا ہے؟ بینک یہ کرتا ہے کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اپلیکیشن لے کے، جی مجھے گاڑی چاہیے، وہ آپ سے کہتا ہے آپ مارکیٹ میں گاڑی پسند کریں، ہمارا وکیل بن کر، آپ اس کے وکیل بن کر، یعنی بظاہر خرید اپنے لیے ہوتے ہیں لیکن بظاہر بینک کے لیے آپ خرید رہے ہیں، چونکہ بینک نے آپ کو وکیل بنا دیا۔ اب آپ کو جون سا کلر پسند ہے وہ کلر پسند کریں گے، بینک کو بھلے وہ کلر نہ پسند ہو، آپ وہ کلر پر، آپ کو بلیک پسند ہے، وائٹ پسند ہے، آپ وہ پسند کریں گے، جون سا ماڈل پسند ہے وہ پسند کریں گے، ٹویوٹا میں، بی ایم ڈبلیو، جو بھی آپ کو چاہیے، وہ پھر بینک والا آپ سے بولے گا ٹھیک ہے یہ پسند آپ نے کر لیا، آپ اس کے لیے ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر کتنا دیں گے؟ آپ بولیں گے جی میں ڈاؤن پیمنٹ میں 20 لاکھ 25 لاکھ جو بھی آپ کے پاس ہے، گاڑی کی ویلیو کے لیے سے کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اتنا ڈاؤن پیمنٹ آپ کو ہر صورت دینی ہوگی، وہ دے دیں۔ اس کے بعد وہ جو ڈاؤن پیمنٹ آپ نے دی ہے وہ اور جو باقی رقم ہے وہ آپ کو نہیں دیں گے، وہ جہاں سے آپ گاڑی پسند کر کے آئے ہیں باقی رقم وہ اس کو دیں گے، وہ رقم ان کو دینے کے بعد گاڑی لے آئیں گے، اور گاڑی لینے کے بعد پہلے تو وہ یہ کرتے تھے کہ گاڑی کے کاغذات اپنے نام کراتے تھے بینک میں، اور جب آپ کی قسطیں پوری ہو جاتی تھی تو پھر وہ گاڑی کے کاغذات آپ کے نام ٹرانسفر کرتے تھے۔ لیکن آج کل گورنمنٹ نے ٹرانسفر کی فیسیں بڑھا دی، بہت زیادہ فیسیں کر دی ہیں، رجسٹریشن جو ہوتی ہے ایک کے دوسرے نام، فیسیں بہت زیادہ ہیں، تو اب وہ پہلے ہی اسی کے نام ٹرانسفر کراتے ہیں، جس نے خریدنی ہے، جس کو وکیل بنا ہے اسی کے نام ٹرانسفر کراتے ہیں، البتہ زر ضمانت کے طور پر اس کے ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھتے ہیں، نام اس کے کراتے، ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو ایک اتھارٹی لیٹر کہہ لیجئے یا پاور آف اٹارنی کہہ لیجئے، وہ اس کو بینک دے دیتا ہے کہ گاڑی ہماری ہے، ہم نے اسے چلانے کا اختیار دیا ہے، آپ چلاتے رہتے ہیں۔ اب وہ آپ کے ساتھ 2 سودے کرتے ہیں، جو 2 سودے حرام ہیں، ایک ہی چیز میں 2 سودے، جیسے انہوں نے حدیث پڑھائی تھی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک ہی چیز میں 2 سودے حرام۔ وہ 2 سودے کیا کرتے ہیں؟ بیک وقت آپ سے 2 ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرایہ دار کا کرتے ہیں کہ آپ کو گاڑی ہم نے لیز پہ کرایہ پہ دی، اور ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ہماری جو ملکیت کا حقوق ہے یہ آپ ہم سے دھیرے دھیرے خریدتے رہے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے دیے 25 لاکھ، ہم نے دیے فرض کیا 75 لاکھ، گاڑی آئی 1 کروڑ کی، اب وہ یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر ایسی گاڑی اگر کرائے پہ دی جائے تو اس کے منتھلی کرایہ کتنا ہوگا،
وہ جب منتھلی کرایہ ان کو معلوم ہو جائے گا تو وہ کیا کریں گے کہ آپ سے کہیں گے جی منتھلی کرایہ اتنا بنتا ہے، ان کو فرض کیا کہ 1 لاکھ کے یونٹ پہ اس کرایہ کو تقسیم کریں، پھر وہ جو 1 کروڑ آیا ہے اس 1 لاکھ کے یونٹ کے حساب سے اس کے کتنے یونٹ بنتے ہیں، اس میں سے جو آپ نے 25 لاکھ دیے تھے وہ 25 یونٹ اس میں سے نکال دیں، یہ بینک کے نہیں ہے، یہ آپ کے، اس کا کوئی کرایہ نہیں، وہ باقی جو 75 لاکھ ہے اس پر وہ کرایہ لیں گے منتھلی مارکیٹ ویلیو کے لیے، آپ کا ہٹا دیں گے 75 لاکھ پر وہ کرایہ لیں گے۔ اب اس کو جائز اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسوں پہ کرایہ نہیں لے رہے، ہم گاڑی پہ کرایہ لے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پیسے کو کنورٹ کیا ہے گاڑی نے، اور گاڑی ہم نے کرایہ پہ دی ہے۔ اب آپ دل میں کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کرایہ پہ نہیں لی، میں تو مالک بننا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں، تو دوسرا ایگریمنٹ وہ آپ کے ساتھ پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انکم کے لحاظ سے یہ دیکھ کر ہمیں بتائیں ہر مہینے 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد آپ ہمارے کچھ یونٹ آپ ریگولرلی خریدا کریں۔ اب وہ جو ہے مثلا کرائے میں جو دے رہے ہیں وہ تو آپ ہر مہینہ دے رہے ہیں، یہ ہوگا کہ آپ ہر مہینے اتنے یونٹ ان کے خریدیں گے، آپ کے 25 یونٹ پہلے تھے، 5 یونٹ اور خرید لیے، آپ کے 30 یونٹ ہو گئے، ان کے 75 یونٹ تھے، ان کے 70 یونٹ ہو گئے، پھر وہ اگلی دفعہ آپ سے کرایہ بھی 5 یونٹوں کا مزید کم کر دیں گے۔ یہ اس اعتبار سے حرام ہے کہ ایک ہی چیز کے اندر آپ 2 ایگریمنٹ نہیں کر سکتے، بیک وقت آپ مالک بھی ہوں اور بیک وقت آپ کرایہ دار بھی ہوں، تو یہ چیز ان کی ناجائز ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری شکلیں ہیں، آپ اس میں آٹو اجارہ کے نام سے جانب حلال میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی ڈیٹیل ملے گی، اس یہاں ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے۔ جی نکاح مسیار کیسا ہے؟ کیا نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کی تفصیل قرآن و سنت کا۔ یہ آپ کی طرف سے سوال ہے۔ دیکھیے یہ سوال تو ان سے کریں جو نکاح مسیار کرتے ہیں، میں تو ویسے بھی بوڑھا آدمی ہوں، میں تو ویسے نکاح نہیں کرتا، مسیار کیا کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ غالباً عربوں سے ایک چیز آئی ہے اور انہوں نے عربی شہزادوں کو سہولت دینے کے لیے چیز نکالی ہے۔ قرآن و سنت میں میرے نزدیک اس کی کوئی مثال نہیں، میں اسے جائز نہیں سمجھتا۔ وہ یعنی بظاہر تو اس لفظ مسیار کے معنی آسانی کے معنی، یوسف آسانی، یعنی ایسا آسان نکاح۔ یہ سعودی شہزادے جب امریکہ، جاپان، لندن ادھر ادھر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے جوان ہوتے ہیں، ان کو وہاں بھی چلو گناہوں سے بچے، ایک نکاح مسیار کرتے ہیں، جہاں تک جب تک وہاں رہتے ہیں وہ نکاح رہتا ہے، جب آتے ہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح متع، اسی طرح حلالہ، اسی طرح مسیار، تھوڑا تھوڑا طریقہ کار میں فرق ہے، لیکن دائمی نکاح تینوں دائمی نکاح، اور جب تک نکاح میں دونوں کا دائمی ساتھ نبھانے کا ارادہ اور نیت نہ ہو تب تک وہ نکاح ہی باطل، وہ نکاح ہی، اور وہ صرف ایک ہی نکاح بچتا ہے جو ہم مسلمانوں میں ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں، یہی اصل نکاح ہے کہ نکاح کے وقت میاں کا بھی بیوی کا بھی ارادہ ہو کہ ہم ساری زندگی انشاءاللہ ساتھ نبھائیں گے، پھر اگر کبھی کوئی ناچاکی ہو بھی جائے تو اس کو شریعت قبول کرتی ہے، کیونکہ نکاح کے وقت ہماری نیت ہمیشہ رہنے تھی، پھر اگر ہو جائے تو پھر اللہ مردوں کو طلاق کا حق دیتا ہے، بیویوں کو خلع کا حق دیتا ہے، وہ کورٹ میں جا کر حق استعمال کر سکتی ہے، مرد گھر میں بھی اپنے طلاق کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ نکاح مسیار کی میں نہیں سمجھتا کہ کسی حدیث سے، کسی قرآن کی آیت سے کوئی سہولت، کوئی جواز نکل جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک بندے کا حساب لیتے ہوئے اسے چادر میں چھپا لیں اور سرگوشی کرتے ہوئے حساب لیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ اکیلے اکیلے آئیں گے
اللہ کریم کے سامنے کلو ماتے یوم القیامت فردا. اس پہ سوال کیا ہے؟ جس کو چادر میں چھپائے گا وہ بھی تو اکیلا ہی ہوگا نا. تو اعتراض کیا ہے؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ سوال کیا ہے؟ لوگوں سے اس لیے چھپایا کہ بندہ تو آ گیا اللہ کے سامنے، اب آپ جج کے سامنے پیش ہو گئے، لیکن مجمع سے جج نے آپ کو چھپا دیا. اب مجمع یہ نہیں دیکھ رہا کہ بندہ ہے کون اور اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی بندوں کی نظروں سے پردہ ہو گیا. اس کا اتنا مخفی طریقے سے جو جیسے مثلا ایک عزت دار بندہ ہے یہاں بیٹھے، آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات یہاں کھڑے ہو کر کہہ دی، وہ آپ سے کہتا ہے بھائی دیکھو میں بھی آپ کو عزت کرتا ہوں، آپ خوشی خوشی کہتے ہیں آپ باہر آ جا مجھ سے اکیلے میں بات کریں. اس میں اس کی عزت ہے. اور بھرے مجمع میں پوچھ گچھ ہو تو اس میں اس کی سبکی ہے. تو اللہ اس کو سبکی سے سجائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے کیا؟ بعض دعائیں مانگی جاتی ہیں اور بعض دعائیں پڑھی جاتی ہیں. جو پڑھی جاتی ہیں اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں. جیسے آپ واش روم میں جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، لیٹرین میں جاتے ہیں، آپ دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ باتھ روم میں کھڑے ہو شلوار کھولنے سے پہلے دعا کا ہاتھ اٹھانا، ایسا نہیں. وہ آپ جائیں اور دعا پڑھیں. اسی طرح اذان کے بعد دعا پڑھنے کی، یعنی آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے رسول نے بلال کو نہیں سکھایا، دعا پڑھی آپ پڑھیں. اور جہاں اللہ نے مانگنے کا کہا ہے نا کہ مجھ سے مانگو، من لا یسأل اللہ یغضب، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا. تو یہ جو مانگنا ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو اللہ کے رسول نے طریقے پر اس طرح ہاتھ اٹھاؤ کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہاں سے لے کر نیچے ہتھیلی کا نیچے کا حصہ پورا مل جائے. یوں نہیں مانگ لیتے، یہ کوئی دعا نہیں. دینے والا آپ کو کچھ بھی دے گا وہ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں دے گا. لینے کے لیے آپ کی نیچے مٹھی کٹورے کی طرح ہو جائے کہ دینے والا کچھ بھی ڈالے آپ کے ہاتھ میں تو آئے. پھر اسی لیے یہ طریقہ بتایا گیا، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے، وہ طریقہ بتایا گیا کہ اب اس کو دعا ختم کرو تو منہ پہ پھیرو. یعنی جو چیز تمہیں ملی ہے اسے پلے میں ڈالو. اب ہم نے یوں کر کے دعا مانگی، مانگتے رہے اور جب ختم کی یعنی جو آٹا ملا تھا اوپر سے پیچھے پھینک کے چلے گئے تو کیا فائدہ؟ دعا ایک وجود رکھتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا جھولی پھیلائی، ایسے اس نے دامن پھیلایا، آپ نے ایسے فضا میں 3 چلو بھرے اور اس کی جھولی بظاہر کوئی چیز نہیں، ایسے 3 چلو بھرے اس کی جھولی میں ڈالے اور آپ نے فرمایا اب اس کو سمیٹ کے سینے سے، اس نے اس کو سمیٹا ایسے پھر سینے سے لگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن مجھے نہیں یاد کہ میں نے اللہ کے رسول سے کبھی کچھ سنا ہو اور پھر میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی. تو وہ جو 3 چلو اللہ کے رسول نے بھر کے ڈالے تھے وہ کیا تھے؟ نہ چاول تھا، نہ بیسن تھا، نہ آٹا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کچھ تھا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا لیکن تھا. وہ جب آپ نے جھولی میں ڈال دیا پھر یہ بھی کہا اسے سمیٹ کے سینے سے لگا. وہ چیز جو آپ نے اس کی جھولی میں ڈالی تھی اس کے سینے سے لگانے سے وہ چیز اللہ نے اس کے سینے میں منتقل کر دی. تو یہ سینے میں آپ دیکھیں حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں جو پہلی وحی لے کر کہا اقرا پڑھ. آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے پھر کہا پڑھو. آپ نے فرمایا نہیں
اس نے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے الفاظ ہیں ثم اخذنی فغتنی، مجھے جبریل نے پکڑا فغتنی اور مجھے بھیجا، ایسے جیسے دو دوست بغل گیر ہوتے ہیں اور بڑی محبت سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور چھوڑنے کو دل نہیں چاہتے، تو وہ ایسے ملے ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا پڑھی، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ 3 دفعہ جبریل نے جب بھی ڈالا، 3 دفعہ، اور اس کے بعد جب چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اب اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو فرق کس چیز کا ہے؟ جبریل نے مدرسے میں نہیں پڑھایا، کیسے پڑھایا؟ کس چیز کا فرق ہے؟ کس چیز کا فرق ہے؟ کمال ہے یار، میں دیپال پور والوں کو اتنی ہیں، ارے جپھی کا، یہ جپھی کا کمال۔ جبریل نے جب جپھی ڈالی نا اللہ کے رسول کو، تو وہ جو جبریل کے سینے کی بات تھی اللہ نے دوسرے سینے میں منتقل کر دی۔ علماء سے جپھیاں ڈالا کریں، لیکن آج مجھے نہیں ڈالیے گا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھے، ان سے ملے، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان کی قربت اختیار کریں، موقع ملے ان سے جپھیاں ڈالیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کا جو تقویٰ ہے انشاءاللہ وہ آپ کی طرف منتقل کرے گا۔ تو دعائیں اثر رکھتی ہیں، لیکن کیا کریں، سننے والے بھی وہابی ہیں اور کہنے والا بھی وہابی ہے۔ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال ایک امانت کے طور پر پیش کرتا ہوں، ایسی مسجدوں کو چندہ دینا جائز ہے جن میں علماء کرام لوگوں کو شرک و بدعت کی دعوت سناتے اور سکھاتے ہیں؟ قرآن نے اس کا ایک فارمولہ دیا ہے، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک اور بدعت کی تعلیم دیتے ہیں تو مجھے بتائیے یہ گناہ کی تعلیم ہے یا نیکی کی تعلیم؟ اور قرآن کہتا ہے ولا تعاونوا، تعاون نہ کرو ایسی صورت میں جب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ تو سیدھا سادہ آسان سا مسئلہ ہے۔ جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد اچھا عالم ہے، مفتی تقی عثمانی بہت اچھا عالم ہے، کیا ان کو سننا چاہیے؟ جبکہ اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ وحدت الوجود کے حامل تھے۔ کسی کتاب میں اگر کسی صفحے پر کوئی 1 2 3 4 سطریں غلط ہیں تو آپ کو ان 3 4 سطروں کو کاٹ دینا چاہیے، نہ کہ پوری کتاب کو آگ لگانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ وہ سطریں نہ پڑھیں۔ اگر اس طرح آپ دیکھیں گے نا کہ فلاں بندے میں فلاں عیب ہے تو اہل حدیث بھی نہیں بچے گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں رہنے والے انسان ہیں۔ یہ الگ بات ہے ڈاکٹر اسرار میں کوئی اور خرابی ہے، ہمارے اندر وہ نہیں ہوگی، ہمارے اندر اور ہوگی، لیکن ہوگی۔ بس ایسی صورت میں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و گناہ، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ بس اس نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو دنیا میں دیکھو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے الزامات نہیں لگائے؟ نہیں لگائے۔ اب ان سے زیادہ پاکیزہ دنیا میں ہستی اور کون ہو سکتی؟ میں جب کبھی اس طرح کے لوگ مجھ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں ٹی وی کے حوالے سے، کسی حوالے سے، تو اس وقت مجھے غالب کا ایک شعر بہت تقویت دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ غالب برا نہ مان گر برا کہے کوئی ایسا بھی ہے جسے سب اچھا کہے۔
ایسا تو کوئی نہیں. جب رسول کو لوگوں نے معاف نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی؟ بس ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ سب کے گرے کہ سب کا تو مداوع کر ڈالا، اپنا ہی مداوع کر نہ سکے. اوروں کے گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بنے گئے. بس اگر ہمیں یہ یاد رہے تو پھر نگاہ میں انشاءاللہ کوئی برا نہیں رہے گا. باقی ذاکر نائک صاحب نے جو کہا ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ذاکر نائک کے ہر نقطہ نظر سے متفق ہو. اپنا نقطہ نظر ہے. تقی عثمانی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، ایک لفظ اس میں سے آپ نے چھوڑ دیا. اس نے کہا تقی عثمانی صاحب بڑے عالم ہیں معیشت، اسلامی معیشت. مطلقاً نہیں کہا بڑے، اور اس پہ کوئی شک. اسلامی معیشت میں اس وقت آپ کے پاس بندہ نہیں ہے ان کے مقابلے کا. یہ بات میں بھی کہہ رہا ہوں. اور یہ میزان بینک یوں سمجھ لو اس کے بانی یہی ہے. میزان بینک اور الفلاح بینک کے ان کا عمران عثمانی ان کا بیٹا ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے. الفلاح تو ایک تو ہم کر کچھ نہیں سکتے، اور دوسرا جو کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی نہیں کرنے دیتے. وہی پنجابی والا مقولہ کہ نہ اسی کھیلنا تے نہ کھیلن دینا. بتانو نہیں کھیلنا نہ کھیلو، کسی نو کھیلن تے دیو نا. جی دعا کے دوران سب لوگ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ دعا کے دوران ہم نمازوں کے بعد دعا کر رہے ہیں. اچھا، دلیل تو کوئی نہیں سوائے اسی کے کہ جیسے فاتحہ پہ آپ آمین کہتے ہیں وہی ایک دلیل ہے. اس کے علاوہ الگ سے اس کی کوئی دلیل نہیں، اور الگ سے دعا اونچی آواز میں مانگنے کی بھی کوئی دلیل نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب ظاہر بات ہے امام اونچی آواز میں مانگے گا تو پھر آمین بھی اونچی آئے گی. جیسے امام بتا رہا ہے نمازیوں کو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، تو پھر نمازی بھی آمین کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی دعا میں شامل ہیں. یعنی یہ مل جل کے مقبقہ سے یہ کام چل رہا ہے. جی تصویر بنانا یہ تو ان سے پوچھے جو بنا، میں تو نہیں بنوا. آپ شیعہ کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ اسی لیے نہیں مانتے نا کہ آپ ان کے گھوڑے کو نہیں مانتے. آج لوگ امام بخاری، احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ اور علامہ احسان اللہ جیسے کیوں نہیں بن؟ یہ صرف دینی اداروں پر ہی اعتراض نہیں ہے، گورنمنٹ کے اداروں پر بھی اعتراض ہے. ایک عالم نے کوئٹہ میں ہم تھے تو وہاں دینی مدرسے کی تقریب میں اس نے اسی طرح کی گفتگو کی اور یہی کہا کہ جی اتنا پیسہ ہر سال خرچ ہوتا ہے. آج تک کسی مدرسے نے امام بخاری نہیں پیدا کیا، امام مالک نہیں پیدا کیا. کہتا گیا رو میں بہتا گیا. اس کے بعد میری باری، مجھے اسٹیج سیکٹری نے کہا جی آپ کا موضوع ہے حجیت حدیث. میں نے کیا آج فری سٹائل معاملہ ہے، حجیت رہنے دو. پھر میں نے اسی سے بات، میں نے کہا علامہ اقبال کے بعد آج تک یونیورسٹیوں نے کوئی دوسرا اقبال پیدا کیا؟ کالجوں اور یونیورسٹیوں نے کوئی دوسرا غالب پیدا کیا؟ کوئی دوسرا میر تقی میر پیدا کیا؟ کوئی دوسرا قائد اعظم پیدا کیا؟ جبکہ وہاں تمہارا اربوں خربوں کا بجٹ ان اداروں پہ صرف ہوتا ہے اور طلباء بھی فیسیں دے کے وہاں پڑھتے ہیں. مدارس تو فری پڑھاتے ہیں، کوئی فیس نہیں. بیچارے چندہ کر کر کے سارا گزارا کرتے ہیں. اس پہ تو اعتراض ہے. جہاں خربوں کا بجٹ ہے وہاں اعتراض کیوں نہیں؟
دیکھیے ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگ اس دور کے حساب سے کرتے ہیں. آج کے دور کے تقاضے بالکل الگ. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے اس طرح کے دیے جس طرح کے معجزے جادوگر لے کر آئے بیٹھے. حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو سفیرہ بنا کر ان کے سامنے کھڑا کرتا؟ کیا ضرورت؟ لیکن لوگوں کا مائنڈ جو بن چکا تھا وہ ان کو سمجھانے کے لیے اسی مائنڈ پہ اتر کر ان سے بات کرنا ضروری تھی. انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، بڑا سانپ بن گیا، ان کی رسیوں کو بھی کھا گیا. اور سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گئے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو ہماری رسیوں کو نہیں کھاتا. چونکہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا ہوا. رسی سانپ نہیں بدلی تھی، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہا تھا، رسی رسی تھی. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لوگوں کو لاٹھی سانپ نظر نہیں آئی، لاٹھی سانپ بن گئی اور اس نے جا کر رسیوں کو کھا لیا. اب وہ سارے سجدے میں گئے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی ہتھیار دیا جو ہتھیار سامنے والا استعمال کرتا. تو جس دور میں جو تقاضے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ویسے لیڈر، ویسے قائد، ویسے. امام بخاری کو یہ سائنس نہیں آتی تھی جو آج آپ پڑھتے ہیں، کمپیوٹر نہیں آتا تھا جو آج آپ پڑھتے ہیں. اگر آج کے دور میں بخاری پیدا ہو جائے تو وہ کیا سمجھے گا کمپیوٹر؟ آج کے دور کی بخاری الگ ہے، اس دور کی بخاری الگ ہے. آپ اس میں مہارت ہے. اب اس زمانے میں محدثین سفر کرتے تھے، 6 مہینے سال بعد سفر کرتے تھے. پتہ چلتا تھا فلاں جگہ فلاں بندے کے پاس ایک حدیث، وہ حدیث لینے کے لیے وہاں جاتے. لیکن آج آپ کا یہ جو موبائل ہے، پوری لائبریری اور آپ جیب میں لیے پھرتے. ہم کہیں جاتے ہیں، ہم کوئی کتابیں لے کے نہیں جاتے. راستے میں ہمیں کبھی کوئی مطالعہ کرنا ہو، کوئی حوالہ دیکھنا ہو، سارے کام ہمارے موبائل کر دیتے ہیں، سارے کام موبائل. تو آج کا دور الگ ہے. تو ہر دور میں اب دیکھیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں بخاری کیوں نہیں پیدا ہوا، اس دور میں ذاکر نائک کیوں نہیں پیدا ہوا. یہ بھی تو ایک اعتراض ہے، اس دور میں ذاکر نائک کیوں نہیں پیدا. جس نے ہندوؤں سے، سکھوں سے اس زمانے میں اس طرح مناظرے کیے ہیں اور ان کی کتابوں کے حوالے دے دے کر ان کو شکست دی. تو ہر دور کے تقاضے الگ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دور کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں میں قیادت اسی طرح کی بھیجتا ہے. جی اگر کسی دیوار پر یہ فلیکس لگا دیا جائے کہ یہ دیوار مہربانی ہے، جس شخص کے پاس وہ پرانی چیز ہو وہ اس دیوار پہ لٹکا دے، اور جس شخص کو ضرورت ہو وہ اس دیوار سے اپنی وہ شے اتار کے لے جائے استعمال کے لیے. اس طرح کی مدد کرنا اسلامی تعلیمات پہ کیسا ہے؟ دیوار کو مہربانی کا نام نہ دیا جائے. ہاں یہ جملے لکھے جا سکتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کی آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو جس چیز کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہیں وہ چیز یہاں رکھ دے، لگا دے، یہ ٹھیک ہے. اس سے سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی. اب وہ خاموشی سے آئے گا. یہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں غریب لے کے جا رہا ہے یا وہ جس نے رکھا ہے ایک اور اٹھا کے جا رہا ہے 2. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. بس یہ آپ احتیاط کریں. باقی اس سے عزت نفس مجروح نہیں ہوتی. وہ بندہ اکیلا آئے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، لنڈے کا ایک کوٹ لٹکا ہوا ہے، سردیاں آ گئی ہیں، وہ بیچارہ کوٹ اتار کے چلا گیا، کوئی بات نہیں. وہ آپ کو دعائیں دیتا ہوا جائے گا. یہی وہ دعائیں ہیں جو آپ کو آخرت میں فائدہ دے گا انشاءاللہ. باقی مجمع میں آپ اگر دیتے ہیں تو اس سے دینے والے کو پتہ چلتا ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے، لینے والے کو پتہ چلتا ہے، تو اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. یہ اچھا. جی فجر کی سنتیں پہلے پڑھنی چاہیے.
اگر پہلے نہ پڑھ سکیں تو کیا فرض نماز کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے؟ بالکل یا مکمل اذکار کر کے سنت ادا؟ فرضوں کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جس حدیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ، یہ نئے سوال اب نہیں، اب بس اب اور سوال نہیں، دیکھو 2 گھنٹے ہو گئے، آپ نے تو مجھ سے 2 مولویوں کی تقریریں کروائی ہیں، ہاں فیس بھی ڈبل ہونی چاہیے۔ دیکھیے جس حدیث میں یہ آیا ہے نا، آپ نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج نکلے، یعنی سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں۔ اب اس کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو منع ہے، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ اب اس کے فرق کو سمجھیے، اسی حدیث میں ہم کہتے ہیں کہ فجر کے بعد پڑھیں، وہ کیسے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فجر کے فرضوں کے بعد، آپ نے جو سنتے پڑھنے سے منع فرمایا یا کوئی بھی نماز پڑھنے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فجر کے فرضوں کے بعد کوئی نماز نہیں، آپ نے کہا فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب میں تھوڑا سا اور کھولوں گا کہ فجر کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4، 2 سنت 2 فرض۔ جب آپ نے 4 رکعتیں پڑھ لی، اب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب فجر کے بعد کوئی نماز نہیں سورج نکلنے تک۔ اگر آپ نے صرف سنتے پڑھی ہیں، ابھی فرض رہتے ہیں، آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اگر صرف فرض پڑھے ہیں اور سنتے رہتی ہیں، آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ جب آپ یہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، اب آپ سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حدیث کا مفہوم غلط لوگ لیتے ہیں۔ جی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے آخری ایام میں وصیت لکھنے کے لیے قلم مانگا تھا؟ جی مانگا تھا، لیکن مجھ سے نہیں مانگا تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن پڑھا جائے، اس انسان کو اپنا استاد کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو قلم مانگا تھا نا، پورا سوال 1 منٹ، میں ابھی پہلے سوال میں لکھ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم مانگا، لیکن آپ نے عمر سے نہیں مانگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ الزام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے قلم مانگا، عمر نے منع کر۔ آپ نے قلم حضرت عمر سے نہیں مانگا، آپ نے مطلقاً کہا مجھے کاغذ قلم لا دو، میں تمہیں لکھ دوں۔ اس میں حضرت علی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، اہل بیت کے دیگر لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ جب آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تو کوئی بھی اٹھ کے لا سکتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے، میں نے کسی کو نومینیٹ کر کے نہیں کیا، اب آپ میں سے جس کو بھی آسانی لگے گی اٹھ کے چلا جائے گا، لے آئے گا پانی۔ اب جب آپ نے کہا مجھے کاغذ قلم چاہیے، حضرت عمر اگر نہیں گئے، حضرت علی کیوں نہیں گئے؟ جبکہ حضرت علی خود اکثر قلم دوات اپنے پاس رکھتے اور اللہ کے رسول اکثر چیزیں حضرت علی سے لکھوایا گئے، جیسے صلح حدیبیہ بھی لکھوایا حضرت علی سے لکھوایا، جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا کٹوایا تو حضرت علی سے کہا کہ اس کو کٹا۔ تو حضرت علی کیوں نہیں گئے؟ پھر حضرت عمر نے جب منع کیا تو باقیوں نے رسول اللہ کی بات مان کر اٹھا کر کیوں نہیں دیا، حضرت عمر کی بات کیوں مان گیا؟ تیسری بات، اگر یہ بات اللہ کی طرف سے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کوئی بات دینا چاہتے تھے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم عمر کے کہنے پر رکوا کیوں دی؟ عمر کے کہنے پر رکوا کیوں نہیں دیا؟ اور جہاں اللہ کروانا چاہتا ہے، مثلا
آپ کو لوگوں نے کہا بیماری نہیں، نمازی جمع ہے مسجد میں اور آپ آ کے امامت فرمائے. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے بولا، ابو بکر صدیق کی بیٹی، انہوں نے بولا کہ اللہ کے رسول میرے ابا تو بہت نرم دل ہے، اور جب وہ مصلی پر کھڑے ہوئے آپ کو نہیں پائیں گے تو وہ نماز کیا پڑھائیں گے، تو رونا شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا عمر سے، کیونکہ وہ تھوڑا مضبوط دل کا. آپ نے یہ بات سن کر کے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز. حضرت عائشہ نے پھر ضد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت جملے ادا کیے. آپ نے فرمایا تم مجھے مصر کی وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے یوسف کو بہکایا تھا، جس کا محدثین جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ تمہارا یہ مشورہ کہ ابو بکر کو چھوڑ کر عمر کو امام بنانے کا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم مصر کی عورتوں نے کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ رہے ہیں، آخر منوا کے چھوڑا. اللہ کے رسول منوا کے چھوڑا کہ ابو بکر کا امام بنا، اور لوگوں نے بنایا. اب یہ فیصلہ اللہ کا تھا جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زبان سے کہلوا رہا ہے. اور عائشہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا کہ عمر کو کہو، یہ اللہ نے کہلوایا تاکہ بات پکی ہو جائے، تاکہ بات پکی ہو جائے کہ ابو بکر کی موجودگی میں عمر بھی استحقاق نہیں رکھتا امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہونے کا. تو جو کام اللہ کروانا چاہتا ہے اسے عمر رکوا نہیں سکتا. گویا اللہ کو بھی یہی پسند تھا کہ یہ بات ایسے چلتی رہے. پھر ہمارا منہ نہ کھلوائے. بخاری شریف میں ہے جب اللہ کے رسول بیمار ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے چچا حضرت علی سے کہا علی ہم دونوں چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم اتنا معلوم کر کے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون، آپ کے بعد خلیفہ کون. حضرت علی نے کہا چچا تو جاتا ہے تو جا، میں نہیں جاتا. اگر اللہ کے رسول نے ہمارے حق میں کچھ لکھ دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر انکار کر دیا تو پھر قیامت تک ہمارا نمبر کبھی نہیں آئے. پھر دنیا یہی کہے گی کہ میاں ان کو تو اللہ کے رسول نے روک دیا تھا، پھر کبھی خلافت کی لسٹ میں بھی ہمیں شامل نہیں کرتے. جو اللہ فیصلے کروا رہا ہے بس اسی پہ راضی ہو، اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کرو. آپ نے کہا اللہ کو بھی منظور نہیں تھا. حضرت عمر نے جواباً درست کہا کہ آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کے فرامین قرآن اس کو ہم نے کافی سمجھ لیا یا ہم نجات کے لیے کسی اور چیز کے پیاسے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں، حسبنا کتاب، ہمیں جو آپ نے اللہ کے قرآن ہمیں دیا ہے ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ بہترین ایک مومن کا اس سے بہتر جواب اور کیا ہو سکتا ہے. تو آپ گندی مکھی نہ بنے جو ہمیشہ غلاظت پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی بنے پھولوں پہ بیٹھے، رس پھولوں کا چوسے اور لوگوں کے لیے شہد کی شکل میں شفا تلاش کرے. میں لڑنے کے موڈ میں نہیں. جی جس شخص نے سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن پڑھا، مثلا کسی یہ سارے سوال باقی ہیں نہیں، وہ نکال جو باقی ہیں وہ رکھو. یہ 2 باقی ہیں نہیں، یہ باقی ہے 2 منافع کے یہ ان کو واپس. بس اب کوئی اب تیسرا پھر آگے داڑھی کو معاف کرنا، داڑھی کٹوانے کا حکم کیا؟ بس اب کوئی نہیں لینا، وہ نہیں لو، یہ ہے.
दुकानदार जो चीज़ फरोख्त करता है उसका मुनाफा की कोई हद मुकर्रर है इस्लाम के रूल में या अपनी मर्जी? शरीयत ने मुनाफे की कोई हद नहीं रखी, बस ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों की मजबूरी से फ़ायदा मत उठाओ, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा मत उठाओ। अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में काहत साली आई, हज़रत उस्मान ने बाहर से शाम वगैरह से कोई गल्ला मंगवाया, वो ऊँट आके ऊँट गले से लदे हुए मस्जिद नबी के बाहर आके रुके, लोग सारे दौड़ पड़े और कहने लगे उस्मान हमसे डबल कीमत ले लो इसकी। उनके नहीं मैं इससे ज़्यादा लेना चाहता हूँ। कोई बोले 3 गुना ले लो, बोले मैं इससे ज़्यादा लेना चाहता हूँ। आखिर में किसी ने कहा आप 4 गुना मुनाफा ले लो, उन्होंने कहा नहीं मैं इससे ज़्यादा लेना चाहता हूँ। लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जाकर शिकायत की, चूँकि वो खलीफा थे, कि उस्मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतना सखी था और अब उनके बाद पैसों का इतना वो हो गया है कि मुसलमान भूखे मर रहे हैं और वो कह रहे 4 गुना मुनाफे तक की ऑफर दे रहे हैं और ये फिर भी यही कह चला जा रहा है कि मैं इससे ज़्यादा लूँगा। अबू बकर सिद्दीक़ को भी ये बात बुरी लगी। उन्होंने हज़रत उस्मान को बुलाया, उस्मान क्या बात है कि तू सहाबा की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो मुझे 4 गुना की ऑफर कर रहे हैं, मेरा रब मुझे 10 गुना की ऑफर कर रहा है। ये खरीदना चाहते थे, मैं तो तकसीम करना चाहता था, बस इतनी सी बात है। तो गोया उससे ये भी जाहिर हुआ कि उन्होंने 4 गुना तक की ऑफर की तो इसे नाजायज नहीं कहा कि तू क्यों नहीं देता जब वो 4 गुना मुनाफा दे रहे हैं, गोया इसे जायज ही माना। तो बस लोगों की मजबूरी से फ़ायदा न उठाया जाए। मिसाल के जवाब देख लें कि भी इसकी जेब कट गई है, अब इसने फैसलाबाद जाना है, इसके पास किराया नहीं है, अब ये अपना मोबाइल बेच रहा है, मोबाइल फ़र्ज किया कि 25,000 रुपये का है, आप उसको कह रहे हैं जो हम आपको 2,000 रुपये देंगे, तो ये मजबूरी से फ़ायदा। जी जी आगे। जिस किसी शख्स ने सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन किसी से पढ़ा और उसको अपना उस्ताद कहा, जैसे किसी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कुछ सीखा, मिर्ज़ा जेल में से यूट्यूब पर लेक्चर सुनकर उसको अपना उस्ताद कह दिया, और उस्ताद से किस हद तक इख्तिलाफ किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। उस्तादी शागिर्दी अलग चीज़ है, तकलीद अलग चीज़ है। बिल्कुल 100% आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। आप हमसे खुतबा सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, इतने तो हमारे पता नहीं कितने शागिर्द हैं, पाकिस्तान के हर शहर में शागिर्द हैं। खुतबा दर्स तो हम हर शहर में दे रहे हैं, तो सारे हमसे मुत्तफिक भी नहीं, बहुत सारे इख्तिलाफ करते हैं। तो इख्तिलाफ दलील की बुनियाद पर आप कभी भी कहीं भी किसी से भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, बस बेस दलील। जी जी। दाढ़ी के मुताल्लिक हुक्म आया कि मुआफ़ कर दो, और अक्सर सहाबा से दाढ़ी कटवाने का सबूत है, तो इस बात को मुकम्मल वाज़ेह करें। दाढ़ी अक्सर से तो नहीं है सबूत, अक्सर का लफ्ज़ गलत है। कुछ सहाबा, मुझे बताइए, अगर रसूल, मैं आपसे सवाल, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी सहाबी, 1 या 2 या 10 सहाबा के दरमियान किसी बात में इख्तलाफ हो जाए कि रसूलुल्लाह कहे कि ये बात यूं है और 10 सहाबी कहें कि ये बात यूं है, तो ईमानदारी से बताइए आपके ईमान का क्या तकाजा है, आप किसको तरजीह देंगे? सीधी सादी बात। तो ये अब मैं हैरान होता हूँ अहले हदीसों पर, जब उनका दाढ़ी काटने को दिल चाहता है तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कटवाई थी, मुट्ठी रख के कटवाई थी। अब जब हनफियों से इनका मुकाबला होता है और हनफी ये कहते हैं कि हजरत उमर ने 3 तलाकों को 3 ही कहा था, फौरन कहते हैं कि तुमने हजरत उमर का कलमा पढ़ा या रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। अपना उसूल फार्मूला एक बना, ये नहीं कि दूसरे के लिए फार्मूला अलग है, मेरे लिए फार्मूला अलग है, एक ही फार्मूले पे जिंदगी गुजारा, ये तो मफाद परस्ती है।
اگر حنفی کی بات اس وقت فائدے میں دیکھی تو اس وقت حنفی بن گئے، پھر امام مالک کی بات فائدے میں دیکھی تو مالکی بن گئے، کہیں کسی موقع پر شیعہ کی بات فائدے میں دیکھی تو شیعہ بن گئے۔ یہ جب بینکوں میں نیا سسٹم آیا تھا نا، اس میں شیعہ مذہب میں ہر سال زکوٰۃ نہیں ہوتی، زندگی میں ایک دفعہ اس پیسے کی زندگی میں ایک دفعہ پڑتا۔ تو کتنے سنی تھے جو فارم میں لکھوا کے آئے کہ ہم شیعہ ہیں، تاکہ زکوٰۃ نہ کٹے، ہم شیعہ ہیں، اور باہر نکلتے کہتے شیعہ تو ہیں ہی کافر، شیعہ تو ہیں ہی کافر۔ اب باہر نکل کے کافر کہہ رہا ہے، اندر جا کے کہہ رہا ہے میں خود شیعہ ہوں۔ تو یہ دین نہیں، نہ یہ دین کی محبت ہے، نہ یہ اخلاص ہے، یہ تو مفاد پرستی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قص الشوارب واعف اللحیٰ، مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کرو۔ معاف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر یہ بکھرتی ہے، کھلتی ہے، الجھتی ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھو تو دو حصوں میں بٹ کے کندھوں پر سوار ہو جاتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، اس کا ہر قصور اسے معاف کر دو، واعف اللحیٰ، اسے معاف کر دو، کینچی سے، استرے سے، بلیڈ سے اسے کوئی سزا نہ دو۔ ہاں یہ حکم ہے شیمپو کرو، خوشبو لگاؤ، کنگھی کرو، بنا سوار کے رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ایک مہینہ نہائے نہیں اور ملنگوں کی طرح داڑیاں الجھی ہوئی آپس میں، بعد نے تو جیسے عورتیں مینڈیاں گونتھی ہیں اس طرح داڑھی کی مینڈیاں بنائی گئی۔ بس اس کو بنا سوار کے رکھو، معاف کرو۔ جی جی نہیں، آخری پرچے پہ 2 سوال۔ جی رخساروں کے اصل جو داڑھی کی جو مقدار ہے، اللہ کے رسول کو قدرتی طور پر رخساروں کے بال قدرتی طور پر نہیں تھے، آپ کے رخسارے ویسے ہی صاف تھے۔ اور داڑھی کی جو اکثر علماء تعریف کرتے جو نیچے کا جبڑا ہے دانت سمیت، اس جبڑے کی ہڈی تک جتنے بال ہیں وہ سارے داڑھی میں، اس کے نیچے بھی، اس سے اوپر بھی، نیچے والے جبڑے کی ہڈی بھی۔ اس کی دلیل بخاری کی وہ روایت ہے، ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو اونٹ کا جبڑا اٹھا کے مارا، کہیں مرا پڑا تھا یا اس کا ہڈی سوکھی پڑی تھی، تو نیچے کا جو جبڑا ہے وہ اٹھا کے اس کو مارا، وہ زخمی ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کی عدالت میں جب مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے لفظ یہاں یہ استعمال کیا کہ یا رسول اللہ اس نے جو چیز مجھے ماری ہے لحیۃ جمل، اونٹ کی داڑھی مجھے ماری، لحیۃ جمل، اونٹ کی داڑھی ماری، وہاں لحیہ کا لفظ نیچے کے جبڑے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ نکالا ہے کہ نیچے کے جبڑے کے سائز تک داڑھوں سمیت، داڑھوں سے نیچے نہیں، داڑھوں سمیت وہاں تک جو بال آتے ہیں وہ داڑھی ہی میں شمار آتے ہیں۔ باقی اللہ کے رسول نے خود نہ ادھر سے، نہ نیچے سے، نہ گردن سے، نہ کہیں سے آپ نے کبھی نہیں کی، اور قدرتی طور پر آپ کے رخساروں کے بال نہیں کی۔ جی مشرک کی تعریف کس کی؟ مشرک جو شرک کرے مشرک۔ اب میں تھکا جی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مشرک اسی کو کہتے ہیں جو شرک کرے۔ اب میرے جواب تھکے ہیں، اب آپ بس نہیں کر رہے، وہ 2 سوال تھے اب 4 ہو گئے۔ ایک آخری سے رفع الیدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم حوالہ دیں۔ آپ کا حکم جو ہے وہ تو یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے اس وقت، وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے اس وقت، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اٹھتے اس وقت، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ،
جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدیہ حذو منکبہ او حذو شحم اذنہ، یا کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول کی نماز کو بیان کرتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے رسول کی پیاری سنت ہے، اسے اختیار کیجئے۔ لوگوں نے جو بنایا ہوا ہے کہ بت چھپاتے تھے بغلوں میں اور یہ ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، یہ بات حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتہ نہیں تھی اس بات کا کہ یہ رفع الیدین شروع کیوں کی گئی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بت چھپاتے تھے، اور بت جو ہے وہ کبھی بھی رفع الیدین کرنے سے نہیں گرتا۔ میں اکثر مثال لیتا ہوں، فرض کر لیجئے یہ بت ہے، میں نے اس کو بغل میں چھپا دیا، یہ تو ویسے تھوڑا سا موٹا زیادہ ہے، میں نے چھپا دیا، اب میں سے 1000 رفع الیدین کرا ویسے یہ نہیں گرے گا، چونکہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ بت گرانے کے لیے بغلیں اٹھانا ہونی چاہیے، اگر یوں ہونا رفع الیدین یوں پھر بت گرے، یوں بت نہیں گرے، یہ تو لاجک ہی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ جو اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں وہ منسوخ ہے، جو حنفی کرتے ہیں وہ منسوخ نہیں، یہ تو آپ کا کوئی فرمان نہیں۔ تو پہلی رفع الیدین حنفی بھی کرتے ہیں، اور بت پہلی رفع الیدین سے گر گئے، تو دوسری اور تیسری جو اللہ کے رسول نے کی وہ تو بت گرنے کے بعد۔ پھر وتروں کی تیسری رکعت میں کیا کوئی حنفیوں کی بغل میں بت دے جاتا ہے جو وہ تیسری رکعت میں ایسے کرتا ہے؟ کیوں کرتا؟ پھر عید کی دونوں رکعتوں میں 6 دفعہ، اس وقت کیا بت الفی سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں؟ 6 دفعہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مذاق اڑانے والی بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں سرکش گھوڑوں کی طرح تم دمیں ہلاتے ہو۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ نے التحیات کے باب میں لائے۔ کس باب میں لائے؟ التحیات کے باب، جبکہ مسلم میں رفع الیدین کا چپٹر موجود ہے۔ اگر یہ روایت رفع الیدین سے متعلق ہوتی تو اس کو رفع الیدین کے باب میں ہونا چاہیے تھا، محدث اس کو التحیات کے باب میں کیوں لایا؟ یہ اس رفع الیدین کی نفی ہے، شیعہ سلام سے پہلے 3 دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، 3 دفعہ، یہ اس کی نفی، وہ التحیات میں کرتے ہیں سلام سے پہلے 3 دفعہ کرتے پھر ان کا سلام۔ تو اللہ کے رسول نے اب 3 دفعہ ایسے کریں گے تو سرکش گھوڑے کی طرح لگے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ گھوڑا کبھی بھی دم یوں نہیں ہلاتا، گھوڑا یوں اور یوں دم ہلاتا، اور رفع الیدین یوں کوئی نہیں کرتا۔ اور تیسری بات، اگر اس سے رفع الیدین ہی مراد ہے تو پہلی رفع الیدین اس میں نہیں آئے گی، وتروں کی تیسری رکعت والی نہیں آئے گی، عید والی رفع الیدین نہیں آئے گی، تو صرف اہل حدیثوں والی سرکش گھوڑے ہو گئے، تم سارے شریف گھوڑے ہو۔ عجیب تماشا۔ جی بس جی، یہ ایک اعلان آپ سب کے لیے، جہاں آپ تشریف فرما